اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو آپ ہی کے چینل القرآن مرشدن میں ویلکم کرتا ہوں۔ دیکھیے جناب، اس چینل پہ جو بھی آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ جو ٹاپکس جن پہ میں بات کرتا ہوں، یہ میں زیادہ تر تو اپنی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ویڈیوز اور ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ کی طرف سے سوال کیے جاتے ہیں اور ان کے جواب دینے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کے ایک سوال ہے کہ اسم اعظم کا ورد کیسے کریں، اس پہ روشنی ڈالنے کو کہا گیا، تو آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے جناب، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اسم کا مطلب کیا ہے۔ اسم اعظم، اسم کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور اعظم لفظ کا مطلب ہے عظیم، سب سے بڑا۔ تو جیسا کہ نام سے بالکل واضح ہے کہ اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اس ہستی کا نام جو سب سے بڑا ہے، اور وہ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ یا اللہ کا ورد کیسے کریں اور کس طرح اسم اعظم سے ہم فائدہ اٹھائیں، کیونکہ تصوف میں اور اس فیلڈ میں، روحانیت میں، جب بہت سارے ایسے مجلس ہوتی ہیں تو اسم اعظم کی بہت بات کی جاتی ہے، لیکن آج تک کافی ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم ہی نہیں پڑا کہ اسم اعظم ذات ہے کیا۔ تو سمپل سی بات ہے، اسم اعظم کا مطلب ہے وہ اسم جو سب سے عظیم ہے، اور وہ اسم ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ رحمان، رحیم، یہ جو بھی نام، سب نام اللہ کے اچھے ہیں، لیکن اللہ کو جو خود نام پسند ہے وہ ہے اللہ۔ تو اللہ کا جو نام یا ورد ہم جو کس طریقے سے کریں، اس اسم اعظم کا ورد یا وظیفہ یا جیسے ایک ذکر کیسے کریں، کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو ایک سمپل سا فارمولہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بار بار مجھ سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرا ذکر ایسے کرو، کروٹ بدل کے، لیٹتے ہوئے، چلتے پھرتے، ہر طریقے سے کرو۔ تو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو دل کی یہ دھڑکن ہے، یہ جو بیٹ جو چلتی رہتی ہے، دھک دھک دھک، جب اس کے ساتھ اس کی دھڑکن اور سانس جو چل رہی ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک ایسا تسلسل بنا دیا گیا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ کہ یہ ہمیشہ یہ جاری و ساری ہے۔ جب تک زندگی ہے تب تک سانس اور دل کی دھڑکن، یہ دو چیزیں جاری اور ساری ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر، یا صرف اللہ کا ذکر، یا اللہ کا ذکر جسے اسم اعظم ذات کا کہا گیا ہے، اس کا ذکر اگر ہم دل کی دھڑکن کے ساتھ کریں گے یا سانس کی روانی کے ساتھ کریں گے۔ سانس کی روانی میں مختلف مشقیں بتائی جاتی ہیں، جیسے سانس اندر لینے میں اور باہر چھوڑنے میں، یہ ایک ایسا فرق ہے۔ اس میں بھی یہ جو دو طریقے ہیں، ایکزیل اور انہیل، اس میں بھی اللہ پھر ہو، اللہ جب آپ سانس لیتے ہو تو اللہ کا نام، اور اس کے بعد جب چھوڑتے ہیں تو ہو۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں اللہ کے نام کو اور اسم اعظم کو ورد کرنے کے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے، جو میں نے سانس اور دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کو یہ جو مشق بتا رہا ہوں، اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایکسرسائز آپ بار 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 کرتے رہیں گے اور کچھ عرصے تک کریں گے۔ اب کچھ عرصے سے مراد کوئی اس کا پیمانہ نہیں بنا ہوا، لیکن ایک اندازے کے مطابق جب 50-60 ہزار مرتبہ جب یہ ذکر، چاہے وہ ذکر خفی ہو یا ذکر جہر، خفی مطلب وہ دل میں کر رہے ہو، یا زور سے
جہر کر رہے ہو، زور سے آپ یہ ذکر کر رہے ہو، چاہے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ہو رہا ہے یا سانسوں کی روانی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جب 60-70 ہزار مرتبہ یہ ہو جائے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ روح کے ساتھ یا وہ آپ کے وجود کے ساتھ وہ جو اسم اعظم ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا نام، اللہ کا اسم جب آپ کی وجود کے ساتھ جڑ جائے، ایسے جڑ جائے کہ ہر دھڑکن اللہ 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 کہے اور ہر سانس میں اللہ 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 کی روانی ہو، تو آپ سوچیں کہ آپ کا تزکیہ نفس ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس طریقوں کو پکڑنا ہے۔ اب مجھ سے آپ یہی سوال کریں گے، جیسے اکثر سوال آتا ہے کہ ہم کتنی مرتبہ کریں یا کون سے وقت میں کریں، مراقبے کی حالت میں کریں یا نماز سے پہلے کریں یا نماز کے بعد۔ تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں اور آج ابھی اسی وقت وہی بات دہرا رہا ہوں کہ جب آپ کو ٹائم ملے اپنی دھڑکن اور سانس کی روانی کے ساتھ اسم اعظم ذات اللہ یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کوئی گنتی نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جب آپ کو بے حساب دیا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ کیوں گنتی کر رہے ہو، کیوں حساب کتاب کر رہے ہو؟ تو کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہاں، وقت کی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ٹائم نکالنا پڑے گا، جو بھی آپ کا فارغ ٹائم ہے، دن کو ہو رات کو ہو، وہ ٹائم آپ نکالیں، اس ٹائم پہ بیٹھیں۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جب کچھ عرصہ گزر جائے گا پھر آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوچھیں کیوں؟ ہاں، وہ اس لیے کہ جب آپ کی سانسوں کی روانی میں یہ جو اللہ کا یہ اسم جب بیٹھ جائے گا یا آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ یہ خود بخود جاری ہو جائے گا تو پھر نہ گنتی کی ضرورت ہے نہ ٹائم کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے چلے گا۔ اور 24 گھنٹے جب روانی ہو گئی تو آپ سمجھیں آپ کو اللہ کی معرفت مل جائے گی، روحانیت کے وہ مقام مل جائیں گے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو آپ کو یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو ذکر کی یاد دہانی ہے، یہ ہر پل جب تک آپ زندہ ہو، ہر پل آپ کو یہ ذکر، آپ کو یہ یاد دہانی دلائے گا۔ جب بھی آپ اپنے معاملات کریں گے تو آپ کو اللہ کے قانون، اللہ کا دستور یاد آئے گا۔ جب جھوٹ بولیں گے تو وہ یاد آئے گا جو وہ آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب ملاوت کریں گے تو وہی آیت آپ کو روکے گی۔ جب کوئی وعدہ خلافی کریں گے تو وہ آیت آپ کو روکے گی۔ جن چیزوں پہ آیت اتری ہے، یہ ذکر، اللہ کا ذکر آپ کو ہر چیز، ہر برائی سے بچائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ اللہ کر رہے ہو، آپ کے کام بن رہے ہیں۔ یہ اصل میں کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے یہ تب ہوگا جب آپ میں یہ چیز جاری ہو جائے گی۔ یہ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک جاری ذکر نہیں ہوتا تب تک کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی اللہ یا اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو جاری کرنا ہے۔ جاری کرنے کا مقصد اپنی ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ سب کانشیس میں لاشعوری طور پہ یہ چلتا رہنا چاہیے۔ تو اسم اعظم سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو ذکر کریں، تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح ہو جائے، اس دنیا میں، دین میں بھی آپ کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔